بر صغیر میں جو مزارات ہیں یہ مندرات ہی ہیں۔ جس طرح مندروں میں شرک ہوتا ہے اسی طرح مزاروں میں بھی شرک ہوتا ہے۔ باقی مزارات کوئی عبادت خانے نہیں ہیں، مزارات کوئی مسجدیں نہیں ہیں جن میں جا کر نماز پڑھی جاتی ہو، وہاں پر صرف شرک ہو رہا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو نشئی اور شرابی لوگ ہیں یا اسی طرح چرسی ڈھولے ہیں ان کے لیے یہ مزارات پناہ گاہ ہیں، باقی مزارات کچھ بھی نہیں ہیں۔ مزارات میں صرف شرک ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اور یہ جتنے مزارات ہیں سب کو مسلک کے بریلویت والوں نے میلہ گاہ بنایا ہوا ہے اور یہاں پر جا کر عرس مناتے ہیں۔ حالانکہ آپ عقل سلیم سے کام لیں، آپ تھوڑا سوچ لیں، کیا قبروں کے اوپر جا کر نچ سکتے ہیں؟ قبروں کے اوپر جا کر ڈانس کرتے ہیں؟ کیا قبروں کے اوپر جا کر ڈھول بجا سکتے ہیں؟ اور یہاں پر جتنے بھی مزارات ہیں سارے مزارات کے اوپر جا کر ڈھول بجائے جاتے ہیں، ڈانس کیا جاتا ہے، وہاں پر خوشیاں اڑائی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ قبروں سے تو عبرت پکڑی جاتی ہے، اور یہاں پر بزرگ کی قبر کے اوپر جا کر کیا کیا جا رہا ہے؟ ڈانس کیا جا رہا ہے، اور بزرگ کو آڑ بنا کر شرک ایسے کیا جا رہا ہے جس طرح مشرکین مکہ بیت اللہ کو آڑ بنا کر کہ جی یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر مزاروں میں جی کیا ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے، ولی اللہ ہے، اس کو آڑ بنا کر، جس طرح مشرکین مکہ نے مکہ کو آڑ بنا کر اس کے اندر 360 بت رکھے اور شرک کرتے رہے، اپنے آپ کو موحد سمجھتے رہے، اسی طرح بریلوی اس بزرگ کو جو ولی اللہ ہے اس کو آڑ بنا کر یہاں پر شرک کر رہے ہیں، اور جتنے نشئی شرابی اور اسی طرح چرسی ڈھولے ہیں وہاں پر ان کو جمع کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ علماء سو ہیں جو ان کی کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا علماء سو ہوں گے جو دین کا حلیہ بگاڑیں گے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، یہی وہ مولوی ہیں جنہوں نے مولویت کو بدنام کیا ہوا ہے۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ جی مولوی تو حلوہ خور ہوتے ہیں، وہ در حقیقت یہی خبیث ہیں جنہوں نے مولویت پر بھی دھبا لگایا ہوا ہے، اور یہ وہ خبیث ہیں کہ جو بڑے بڑے القابات رکھتے ہیں کہ جی شیخ المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، اور اسی طرح علامہ فہامہ، اور اسی طرح استاذ العلماء، ولی ابن ولی، ولی کامل، لیکن کرتے کیا ہیں؟ خبیث حلوے کھاتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ عرس مناتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ قبروں کے اوپر ڈانس کرتے ہیں۔ اور وہ خبیث ہی ہیں جنہوں نے داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود نچتے ٹپتے ہیں، اور اس کے باوجود انبیاء کرام علیہ السلام کو بدنام کرتے ہیں، انبیاء کرام کے جو وارث علماء کرام ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں۔ اور ایک خبیث تو ڈانس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ کو نچ کر بھی منایا جا سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، انبیاء کرام نے نچ کر اللہ تعالیٰ کو منایا، یہ جھوٹ۔ اب وہ داؤد علیہ السلام ہے، وہ بھی ناچ کے تنبا بجا کے جنگلوں میں وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ اللہ کو پسند کہ انبیاء بھی کر رہے ہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت تو پہلے سے ہے، ان کی کتاب زبور کے اندر تحریف ہو چکی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرما دیا کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ پھر یہ خبیث کہاں سے استدلال کر رہا ہے؟ اس کے پاس یہ لاجک کہاں سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نچ کر اللہ تعالیٰ کو منایا؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بہتان ہے، یہ دین سے لوگوں کو دور کرنا ہے۔ ہاں اچھا پھر یہ اس طرح کی حرکات ان کے پاس آئی کیوں ہیں؟ آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے تو ان سے ہندوانہ جو رسومات تھی اور ہندوانہ جو عادات تھی وہ گئی نہیں، تو انہوں نے ان عادات کو اپنائے رکھا اور مسلمان تو ہو گئے۔ تو در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں جو علماء کرام کو بدنام کر رہے ہیں، اور ہندوؤں سے مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ہندوانہ جو حرکات ہیں ان حرکات کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کے بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں کہ جی شیخ المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، فضیلت و شیخ، علامہ فہامہ، اور اسی طرح استاذ العلماء، ولی ابن ولی، لیکن کرتے کیا ہیں؟ حلوے کھاتے ہیں۔ اور ادھر افغانستان کے اندر چھوٹے چھوٹے نام والے ہیں ملا عمر، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہاں سے جی امریکیوں کو بھگا دیا ہے، اور انہوں نے درباروں سے جو مشرک بیٹھے ہیں ان مشرکوں کو بھی نہیں پاک کیا۔ اب جو درباروں کے اوپر مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی داڑھی نہ مونچھ، اسلام کے متعلق کچھ نہ پوچھ، وہ جن سے لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ زندگی کے اندر جن کو ایک مرتبہ نہانا نصیب نہیں ہوتا، حالانکہ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، جن کی جوئیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جن کے بالوں کی لٹیں عجیب بنی ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر قے آنا شروع ہو جاتی ہے، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اتنی جن سے نفرت کرتے ہیں، وہ ولی اللہ ہے۔ لعنت ہو ایسے خبیثوں پر، وہ جنہوں نے رہبانیت اختیار کی ہوئی ہے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اور یہاں پر جتنے راہب ہیں ان رہبانیت جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے وہ سارے درباروں کے اوپر مجاور بنے ہوئے ہیں، وہ جو نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، جن کی داڑھی نہیں ہے، جن کے پاس نماز نہیں ہے، جن کے پاس قرآن جن کو آتا نہیں ہے، ان
خبیثوں کو پھر جب یہ مرتے ہیں وہ ان کو بھی پھر کیا کرتے ہیں درباروں کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ تو پھر آپ بتلاؤ ہم کیسے یقین کریں، آپ ہمیں کیسے مطمئن کرو گے کہ درباروں کے اندر حقیقت میں کوئی ولی اللہ سویا ہوا ہے؟ ہم تو یہی سمجھے کہ یہاں پر جو خبیث مجاور بیٹھا ہوا تھا، جس کی داڑھی نہیں تھی، جس کو دیکھنا لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، جس کے اندر اتنی تمیز نہیں تھی کہ جس طرح کتے سے تو لوگ کتے کو تو روٹی ڈال دیں لیکن اس کو روٹی ڈالنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، اس طرح کا جو انسان ہوتا ہے اس کو بھی اسی مزار کے اندر دفنایا جاتا ہے۔ آپ جائیں جتنے بھی دربارات ہیں ان درباروں کے اوپر جا کر دیکھیں، ایک بڑی قبر ہوگی، ان بڑی قبروں کے ساتھ چھوٹی قبر بھی ہوگی۔ تو آپ بتلائیں ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ سارے ہی ولی اللہ ہیں؟ شرم آنی چاہیے، یہ سارے ہی مشرک ہیں، لہٰذا یہ شرک ہی ہو رہا ہے۔ اس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے، جس طرح مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی آڑ میں شرک کیا کہ جی اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر بت ڈالے اور لوگوں کو جمع کیا، اسی طرح آج کے مسئلہ کے بریلویت کے جو علماء کرام ہیں، جن کو صحیح العقیدہ مسلمان اگر کوئی شرک سے آگاہی دیتا ہے تو اس کی طرف ایسے لپک پڑتے ہیں جس طرح شہد کی مکھی کی طرف کوئی روڑا مار دیا گیا ہو، کوئی پتھر مار دیا گیا ہو، جس طرح شہد کی مکھی آگ بگولا ہو جاتی ہے چھوڑتی نہیں ہے، اسی طرح مسئلہ کے بریلویت کے علماء کرام بھی ان کی طرف آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر درباروں کے اوپر آ کر پیٹ تو بھرتے ہیں لیکن درباروں کے اوپر جو شرک ہو رہا ہے اس شرک سے لوگوں کو بچاتے نہیں ہیں، لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے۔ تو در حقیقت یہ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچیں اور ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگوں کو جو صحیح العقیدہ ہے ان کو شرک کے اوپر ولی اللہ کی آڑ میں شرک کے اوپر نہ لگائیں، جس طرح مشرکین مکہ اپنے آپ کو موحد سمجھتے تھے اور بیت اللہ کی آڑ میں بت رکھ کر لوگوں کو شرک پر لگاتے تھے، اسی طرح جو مسئلہ کے بریلویت کے اکثر علماء کرام ہیں وہ ولی اللہ کی آڑ میں لوگوں کو شرک کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو لہٰذا مزارات کوئی مسجدیں نہیں ہیں، یہ شرک خانے ہیں، ان شرک خانوں سے بچنا چاہیے۔ اور عرس اسلام میں نہیں ہے، حضور نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ایک قبہ دیکھا تو حضور نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس صحابی رسول نے اس کو کیا کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، اس کو زمین بوس کر دیا۔ اور جتنے صحابہ کرام ہیں کسی صحابی کی مزار نہیں ہے، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا ولی جس کے پیچھے سارا دن کتے ہوتے ہیں اور آگے آگے وہ ہوتا ہے جس سے انسان نفرت کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے ولی بنا ہوا ہے۔ جی یہ کون ہے؟ یہ جی شلواروں والی سرکار ہے۔ یہ کون ہے؟ جی یہ جھنڈے والی سرکار ہے۔ یہ کون ہے؟ جی یہ لٹوں والی سرکار ہے۔ اس طرح کی سرکارات جو بنائے گئے یہ سرکارات در حقیقت مشرک لوگ تھے۔ ان مشرک لوگوں سے باز آ جائیں، درباروں کے اوپر جانا چھوڑ دیں، مسجدوں کے آنا شروع ہو جائیں۔ مسجدوں کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مسجدوں کے اندر صرف رب ذوالجلال کی عبادت کی جاتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق۔ تو یہ شریعت ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ صرف وہ ہمارے جو پڑوس میں ہندو رہتے ہیں ان ہندوؤں کی طرف سے کچھ رسومات آئی ہیں، جن رسومات کو درباروں نے سنبھالا ہے، ان رسومات کو ادا کرنے کے لیے کوئی درباروں میں جاتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شرک کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، باقی جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے، وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ جائیں شرک کرتے رہیں، جائیں بھاڑ میں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا چاہتے ہیں اور جو اسلام پر راضی ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، جس کا یہ نعرہ ہے، اس کو چاہیے کہ مزارات سے بچ کر مساجد کی طرف آ جائے۔